جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک مبارک رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کے ذکر کی مجلس میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کریں کہ یہ رات ہماری مغفرت کا سامان بن جائے، یہ رات ہماری نجات کا سرٹیفکیٹ بن جائے۔ دعا کرو یہ رات ہماری کامیابی کی علامت بن جائے۔ دعا کریں کہ یہ رات ہماری بے چینی کو چین و سکون میں تبدیل کر دے۔ دعا کرو یہ رات ہماری پزمردگی کو زندگی عطا فرما دے۔ دعا کریں کہ یہ رات ہمارے عدم کو وجود کا لباس عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ یہ رات ہمارے نفی کو اس بات کا لباس عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ ما شاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ملک ہندوستان کا یہ مبارک صوبہ، یہ اسٹیٹ جسے راجستھان کہا جاتا ہے، جس کی زمین پر انڈو پاک کے عظیم بادشاہ جان ہندوستان، شان ہندوستان، روح ہندوستان، آبروئے ہندوستان، سیدنا الشاہ سرکار عطا رسول تاجدار چشت ہشت بہشت، جو سرتاپا نور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے ہیں، جو سیدی سرکار امداد الواصلین فخر سروار شریف ولایت کی دنیا کے عظیم تاجدار سرکار خواجہ فخر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ کامل والد گرامی، اور آپ کو ان کی گود مبارک میں پرورش پانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی مبارک راجستھان کے اجمیر معلیٰ، جسے عکس مدینہ کہا جاتا ہے، جسے پرتو مدینہ شریف کہا جاتا ہے، جس شہر کو مظہر مدینہ شریف کہا جاتا ہے، اسی اجمیر شریف کے قریب میں یہ سرواڑ شریف کی زمین ہے، جہاں پر عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کے لاڈلے، آپ کے بیٹے، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین، آپ کے دل بند، آپ کی آنکھ کے نور، آپ کے قلب کا سرور، آپ کی فکر و تدبر کی خوشبوؤں کو
امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد کے مشام جات تک پہنچانے کا شرف عطا کرنے والی ذات کی دہلیز منور ہماری نگاہوں کے بہت قریب ہے۔ ہم جس ذات پر ناز کرتے ہیں اسی ذات کے نام سے ایک تنظیم ہے جسے فخر رضا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں کے مبارک دور دیش سنیت پر درد رکھنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قیمتی وقتوں کو قربان کرنے والے، سرکاران صدیق و عمر و عثمان و علی و مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان کے ناموں سے مبارکہ اپنے تمام جذبات و احساسات کی چراغ کی لو کو تیز کرنے والی عظیم شخصیتیں سرور شریف کی زمین پر موجود ہیں، جن کی قد و کاوش، جن کی جد و جہد اس وقت رنگ لائی جب سرور شریف کے پاکیزہ دیار میں، یہاں کے قصبے میں، یہاں کی مبارک زمین پر جو مساجد خدا بندی ہیں ان میں ایسے ایسے مبارک ائمہ حضرات آئے، ایسے ایسے علماء کرام تشریف لائے جنہوں نے اس زمین میں رہنے والوں کے دلوں کے چراغ کی لو کو تیز کر دیا ہے، جنہوں نے یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں اللہ ہم لوگ بیٹھ کر کے تھوڑی سی باتیں ہوں گی اور آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر دل لگے تو پھر جو بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں 1 سے 2 2 سے 4 ہو سکتے ہیں، زمین پر بیٹھنے میں کوئی انسلٹ ہی نہیں ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا ہنسنا نہیں، آرام سے پڑھنا، آرام سے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ آتے جائیں، سب لوگ بیٹھتے جائیں، ادب سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، بہت ہی محبت کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا بھائیوں سے محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گاؤں میں 200 گھر ہوں جن میں سے 199 گھر ہندو برادران کے ہندو بھائیوں کے ہوں، نان مسلم برادران کے ہوں، ان میں کوئی ایک گھر مسلمان کا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں خدا کا نام لیتا ہے، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ان ہندو بھائیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے بھی شفا دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے، اللہ کے نام میں اتنی برکت ہوتی ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر آپ نے دل سے خدا کو پکارا ہے تو اس کے گھر کی بھی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اس کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی شفا پا جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو آپ کے خدا کا نام لینے سے اگر کوئی پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے، ہندو بھائی ہے، کوئی ان کو کوئی تکلیف ہے کھانے پینے سے لے کر، لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے 2 سالوں سے، تو آپ کے خدا کہنے سے اگر کسی کی بگڑی بن جاتی ہے تو اس میں نقصان ہی کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. پڑھیں الا اللہ 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 الا اللہ. سے پڑھا کیجئے انشاءاللہ. اللہ کا نام لیا اپنے مومن ہونے کی آپ مضبوط کریں. پیڑ پودوں کے سائے میں، محراب حرم کے سائے، اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ پر، مصلے پر، دیواروں میں، چھتوں میں بیٹھ کر کے خدا کا نام لیا کرو، تاکہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو بے چینی ہے، وائرس کی وجہ سے جو پریشانی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، وہ چاہے جس دھرم کی ہیں، مذہب کی ہوں، لیکن ان کے گھر کے بچے روتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دل ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ اللہ کا نام لے لے کے دعا کیا کریں، اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. کسی کے گھر میں کوئی دشواری ہے تو اللہ تعالیٰ خواجہ فخر شاہ کی دہلیز کے صدقے میں آج کی اس مجلس میں وہ تمام تر دشواریاں، تمام تر بیماریاں، تمام تر پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے. زور سے آمین کہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش، کوئی بھوک تو اس کو کھلانے کے لیے زندہ رہیں، کوئی پیاسا ہو تو اس کو پلانے کے لیے زندہ رہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کمایا کھایا کون سے کمال کی بات ہے. سمجھیں، آپ کوشش کریں کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کا پیٹ بھر جائے، کوشش کریں کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کی غریب بچیوں کی شکے مسئلے حل ہو جائیں. انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوگا ایک دوسرے کی محبت کو، ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو، غم کو ہم شیئر نہیں کریں گے، ہم سکون نہیں پا سکتے. جو کام غریب نواز نے کیا ہے، جو کام خواجہ فخر شاہ کر نے، جو کام سرکار غازی کیا، جو کام ابھی خدوم سمنا چچا شریف کی بارگاہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہی کام ہم اور آپ بھی شروع کر دیں انشاءاللہ کر دیں، تاکہ پھر سے ایک محبت کا ماحول پیدا ہو جائے. لوگ جو ایک دوسرے سے دور ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. آمین. ٹھیک ہے صدام، بہت بہت شکریہ آپ کا. کل آپ کے دروازے پر آپ لے میں بڑی پیاری محفل ہوئی ہے، اللہ قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے گفتگو کی تھی مولانا صدام سے یہاں مسجد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر ہی میں میری بات حاجی صاحب آ گئے ماشاءاللہ، آپ میں انتظار کر رہا ہوں. ہم لوگ بیٹھے ہیں
میں کبھی کبھی مجلس میں اتنے پہلے چلے جاتا ہوں کہ پون گھنٹے تک کوئی آتا ہی نہیں، میرے اور مائک والے کے علاوہ کوئی رہتے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ جس کی مجلس ہے وہ تو آتے ہی نہیں، کوئی آئے کہ نہ آئے، ہاں سمجھ رہے نا؟ جس کی مجلس ہے وہ تو الحمدللہ رب العالمین آتے ہی تھے۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں ذرا محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد مبارک تسلیم بعدد کل ما۔ سنو بھائی، ادھر حاجی صاحب ہم ادھر بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، بچوں کو ادھر سائڈ میں بیٹھا، بیٹا ادھر جو ذمہ دار لوگ ہیں آ گئے ہیں، بڑے بھی آگے آ جائیں، اندر آ جائیں، وہاں پر بیٹھیں، تصویر پر بیٹھیں۔ ہماری کمیٹی فخر رضا تنظیم اگر آپ کے بیٹھنے کا انتظام نہ کرتی تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی، آپ شکایت کرتے۔ پوری دنیا کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والی قوم کے پاس حضور کی مجلس میں بٹھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں نے اپنے دل کا کارپیٹ بچھا دیا۔ اپنے بچوں کے ان جذبوں کو قبول ہونے کی دعا کریں ماشاءاللہ۔ جتنے لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سیدھے سیدھے بیٹھ جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ دو تین شعر منقبہ شریف کے پڑھتے ہیں مل کر کے، تاکہ دو چار لوگ ہو آئے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے گا، اللہ کی توفیق ہوگی تو باتیں اس کی مرضی سے ہوں گی۔ دو چار شعر پڑھتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے گا، دو چار شعر پڑھتے ہیں ساتھ میں آہستہ۔ کوئی سنے نہ سنے، خواجہ فخر شاہ تو سن ہی رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں منقبہ شریف مولا کائنات کی شان میں، میرے ساتھ پڑھیے گا، آپ کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ بیٹا آواز نہ لگانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہر 3-4 منٹ کے بعد ہم کو تمہیں سے مخاطب ہونا پڑے گا۔ کوشش کرنا، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، خراب لگتا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے بچے شور کریں ان کی ذمہ داری ہے خاموش کر دیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ بڑے 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 میرے ساتھ۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو، آواز نہیں آئی آپ کی، ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ہم ناد علی، دل سے پڑھیں، علی کا نام تو علی والے لیتے ہیں بھائی۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ ہم ناد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو، کمزور آواز ہے، ہم ناد علی کی بات چل رہی ہے۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو، علی اپنی بات سنتے ہیں، علی اپنا ذکر سنتے ہیں، علی اپنی تعریف سنتے ہیں، علی آپ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں پھر دوسرا مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں، آواز آنی چاہیے، پھر سے کہتے ہیں نعرے حیدری۔ ہم ناد علی پڑھ کر
مشکل کو ڈراتے ہیں ہم نادے. دوسرا مصرع سب علماء کرام کا. مشکل کو ڈراتے شعر قبول کیجئے ہم نادے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے جاتے ہیں جس راہ میں خطرے جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے یاد کریں یاد کریں یاد کریں ہم نادے علی پڑھ کر مشکل کو جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے. سمجھ میں آیا؟ جس پھر سے پڑھیں جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے جاتے ہیں. مولا عباس کے روضے پر ایک جھنڈا لہرا رہا سنگل آواز سنگل. مولا عباس کے روضے پر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے. ٹھیک ہے. جھنڈا جب لہراتا ہے تو کیسے لہراتا ہے؟ بولے بولے. جھنڈا کیسے لہراتا ہے ہوا میں؟ ایسے. آپ جب کسی کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ سیم سیم. ٹھیک ہے. میں نے اس کلام کو امام حسین کی مزار شریف کے قریب بیٹھ کے پڑھا ہے. اس وقت امام حسین کے لاڈلے کی بارگاہ خواجہ فخر کی دہلیز سے قریب بیٹھا. سبحان اللہ. آپ مصرع سنیں. آپ کسی کو بلاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں. جھنڈا لہراتا ہے ہوا میں تو یوں کرتا ہے. اب شعر سنیے سمجھ کے داد دینا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر سے بول دیں نعرے حیدری نعرے حیدری. ہم نادے علی پڑھ کر مشکل کو جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے لہرا کے پھریرا یہ کہتا ہے زمانے سے لہرا کے پھریرا یہ لہرا کے پھرے اونچی لہرا کے پھریرا یہ کہتا ہے زمانے سے آ جاؤ سکون چاہو آواز بلاتے آ جاؤ سکون چاہو کم سے کم جن کے باپ دادا کا کھایا ہے ان کے نام پہ بولیے. آ جاؤ سکون چاہو عباس. سب لوگ یاد کر لیں کربلا جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یہی پڑھیں گے. آ جاؤ سکون چاہو عباس عباس. مخدومہ زینب کی شان شعر سمجھ لو. شعر فہم ہے. ڈر ڈر کے شعر پڑھتا ہے. اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ. سبحان اللہ. اس شان سے زینب نے کوفے پڑھ لے. اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ لگتا تھا علی رن میں تلوار چلاتے ہیں لگتا تھا علی رن میں تلوار. پھر سے بولے نعرے حیدری. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری. اس کے بعد آخری شعر مجھے پڑھنا ہے. پھر سنیں یہ شعر کو یاد کر لیں. اس سے کلائمیکس پہ جائیں گہرائی پہ جائیں. اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ. اس شان سے
سنو مجھے کلام بہت پسند ہے. لگتا تھا علی رن میں تلوار، کمزور آواز، لگتا تھا علی رن میں. سنو بھائی، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کو بلا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک، کسی ایک کو بلا لیجیے بس، کسی ایک کو، کوئی ایک دو آدمی لا جائیں، بقیہ سب کوئی دقت نہ ہو تو آ جائیں. بولے نعرے حیدری. بہت بہت شکریہ. نہیں آ سکتے. اصل میں میرے بھائیوں کو، دوستوں کو ابھی امام حسین کے خاندان کی عظمت کا علم نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں. جنہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کوفہ گئے، کربلا میں لٹے، قیدی ہوئے، پھر کوفہ آئے، پھر دمشق گئے، پھر واپس کربلا، پھر مدینہ چھوڑ کے دمشق گئے. یہ 4 مہینے کا سفر، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑے ہوئے لوگ، مشکلات کے ساتھ سفر کیوں کیا؟ تاکہ یہاں تک دین آ جائے، یہاں تک دین پہنچ جائے. ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے سفر کیا ہے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے سفر کیا ہے. ہاں، جس نے چائے پلائی اس کا احسان یاد ہے، جس نے بیٹی کا رشتہ کرایا اس کا احسان یاد ہے، جس نے آپ کی زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کیا اس کا احسان یاد ہے. اس حسین کو بھول گئے جس نے ہمیں جنت میں جانے کا پتہ بتایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار کم سے کم اس سب سے بڑے محسن کا احسان تو یاد کر لو، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی. حضور فرماتے ہیں اگر نبیوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، جنتی عورتوں کی سردار کو دیکھنا ہو تو میری فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اور جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو علی کے بیٹے حسن حسین کو دیکھ لو. وہ ساری پراپرٹی ان کے نام. انہیں کیا ضرورت ہے بھوکے پیاسے کربلا جانے کی؟ کاہے کے لیے گئے؟ ہمارے لیے گئے تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے. اتنی بڑی قربانی دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. بیٹھ کے ہم ان کے نام پر تھوڑا سا وقت بھی قربان نہیں کر پاتے تو پھر دقت ہو جائے گی. اس محسن کو تکلیف ہوگی. کیا میری قربانی ضائع ہو گئی؟ اللہ معاف فرمائے. جس کا کھاتے ہیں اس کے نام پر سبحان اللہ کہنے کے لیے بیٹھ جائیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب سنیے آپ، ایک ہی شعر مجھے پڑھنا ہے. وہ شعر پہلا والا پھر سے پڑھیں. لہرا کے پھریرا یہ کہتا ہے زمانے سے، لہرا کے. موزیہ بھائی آئیے، دانش بھائی آئیے. لہرا کے پھریرا یہ کہتا ہے آ جاؤ سکون چاہو عباس. عباس ایک سے پڑھتا ہوں. آگے بیٹھے صدام بھائی، آگے بیٹھے ماشاء اللہ. بیٹھے مولانا امتیاز بھائی، دانش بیٹھے ماشاء اللہ. اجمیر شریف سے تشریف لائے خواجہ فخر کی بارگاہ. اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا انشاءاللہ. علماء کرام کے قدم کی برکت ہے، اپنی نیابت سے نوازتے. ایک شعر پڑھتا ہوں میں، اس کا کردار سن لیں پہلے. میں بہت سلو بولتا ہوں، آہستہ بولنے کا عادی. جب مائک اچھا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہوں کہ میں نہ بولوں، مائک ہی بولتا رہے. اتنا اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے میرے بھائی کاروبار میں. بس جتنا ہے اتنے پر رکھیے گا. آواز میری بہت گونج میں نہ ہو، سلو رکھیے گا. مجھے آہستہ آہستہ اپنے بھائیوں سے باتیں کرنی ہیں. اس شعر میں ایک نام ہے میسم کا. کس کا نام ہے؟ تھوڑی سی گونج کم کریں. کیا نام ہے؟ میسم. کیا نام ہے؟ میسم. ان کے باپ کا نام ہے یحییٰ. باپ کا نام یحییٰ. خاندان کا نام تمار. خاندان کا نام ہے تمار. اب نام کیا ہوا؟ میسم بن یحییٰ تمار. یہ کون ہے؟ یہ کوفہ میں مولا کائنات کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان کی ایک عادت تھی، جیسے مولا علی کو دیکھتے تو مولا علی کی شان میں شعر پڑھا کرتے تھے. آپ کو اور ہم کو یہ موقع نہیں ملا تو کیا ہوا؟ جس کو ملا ہے اس کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیں. اب اتنی بھی کنجوسی بہتر نہیں نا بھائی، خوشی کا اظہار کریں. ان کا کام کیا تھا؟ جیسے علی کو نظر علی، مولا علی دکھائی پڑ گئے بس، تو یہ مولا علی کی تعریف میں شعر پڑھا کرتے تھے. بیٹے سنیں، مولا علی کی شان میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. ایک دن مولا علی
ان کو لے کے ایک پیڑ کے پاس گئے. بولے میسم؟ بولے جی حضور. بولے اس پیڑ کو دیکھ رہے ہو؟ بولے جی. اس پیڑ کی فلاں ڈال کو دیکھتے ہو؟ شاخ کو. دیکھیں حسام بھائی، اس پیڑ کی فلاں ڈال کو دیکھ رہے ہو؟ جی حضور. مولا علی فرماتے ہیں میسم تم کو اسی شاخ پر ایک دن میری محبت کی وجہ سے، میری شان میں شعر پڑھنے کی وجہ سے تمہیں پھانسی دی جائے گی. کس نے کہا؟ مولا. میری ماں بہنیں سنیں، تم کو اسی پیڑ پر، اسی پیڑ پر تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہارے کان کاٹے جائیں گے، تمہاری آنکھ نکالی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی میری محبت کی وجہ سے. علی، مولا علی فرماتے ہیں اتنا کہہ کے مولا علی اپنے گھر چلے گئے. ابھی بھی کوفہ میں آپ جائیں گے نا انشاءاللہ کہہ دیں. اچھا ابھی ہاتھ اٹھا کے کہلواؤں تو ابھی تو سب کا راز کھل جائے گا. کبھی خواجہ فخر سے آپ نے کربلا جانے کی بھیک نہیں مانگی ہے، ورنہ اب تک ہو لیے ہوتے. کل سے شروع کر دیں انشاءاللہ. ہاں، جالی پکڑ پکڑ کے، رو رو کے، سرکار جیسے آپ جاتے ہیں اسی جانے کا صدقہ عطا کرتے ہیں.